سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے اتفاق تھا یا معجزہ۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اتنی لمبی عمر میں اپنے اور اپنے دوستوں کے اتنے زیادہ واقعات ذہن میں جمع ہیں کہ انہیں الگ الگ کر کے سنانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہے کہ ایک ہی قسم کے کئی واقعات اور حادثے زندگی میں دیکھے ہیں۔ بعض اوقات یہ آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ اکثر واقعات نصف صدی سے زیادہ پرانے ہیں۔ بعض باتیں اچانک یاد آ جاتی ہیں تو خیال آتا ہے کہ یہ بھی ہوا تھا۔ میں عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہوں جہاں یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو کوئی اور کہانی سنانے کے لیے اس دنیا میں رہوں گا یا نہیں۔ آج 10واں دن ہے۔ میں اپنے خشک ذہن کو نچوڑ رہا ہوں۔ میں کوئی واقعہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو میرے بیٹے کے بچے نے آ کر مجھے بتایا، دادا ابو، رات کو ساتھ والے محلے میں 2 گھروں میں چوریاں ہوئی ہیں۔ بچے نے سنسنی خیز انداز میں مجھے دونوں چوریوں کی تفصیل سنائی۔ راولپنڈی میں اور پاکستان کے ہر شہر میں ایک محلے میں ایک ہی رات میں 2 چوریاں ہو جانا کوئی عجیب خبر نہیں۔ بچہ تو کہانی سنا کر مجھ سے اور داد اور پیار وصول کر کے چلا گیا، لیکن میرے ذہن میں ایک چرخی چلا گیا۔ مجھے اپنے لڑک پن کے وقتوں کی چوری کی وارداتیں یاد آنے لگیں۔ ہر واردات جو مجھے یاد آئی وہ صرف واردات تھی، اس میں کوئی کہانی نہیں تھی۔ آخر یادوں کے اس سلسلے نے مجھے ایک جگہ پر روک لیا۔ یہ نقب زنی کی واردات تھی۔ یہ میری نوجوانی کے وقت کا واقعہ ہے۔ ہمارے گاؤں سے تقریباً 3 میل دور ایک گاؤں تھا۔ وہاں کے 2 3 بزرگ ہمارے بزرگوں کے دوست تھے۔ اس گاؤں کے بعض نوجوانوں کو ہم جانتے تھے۔ کبھی کبھی ان میں سے کسی کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تھی۔ ان میں ایک کا نام سید اکبر تھا اور سیدہ کہلاتا تھا۔ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت اس کی عمر 21 22 سال تھی۔ اچھا خوبصورت جوان تھا۔ اس کے ساتھ ہماری کئی بار ملاقات ہوئی تھی۔ اسے کتا رکھنے اور ہمارے ساتھ شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کا باپ کہتا تھا کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ سیدے کی شادی ہو گئی۔ لڑکی کسی اور گاؤں کی تھی۔ شادی کے 2 3 مہینے بعد سیدے کا باپ ہمارے گاؤں میں آیا اور میرے دوست شہباز خان کے ہاں رکا۔ کافی دیر کے بعد شہباز خان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس کے گھر بلایا گیا ہے۔ میرے والد صاحب بھی انہی کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں شہباز خان کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ شہباز خان نے مجھے تسلی دے دی تھی کہ یہ بلاوا خیریت کا ہے، ورنہ میں مشتبوں کی طرح ڈرتا ڈرتا جاتا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ میرے 3 4 اور دوستوں کے والد صاحبان بھی بیٹھے ہوئے تھے اور سعیدے کا باپ بھی وہاں موجود تھا۔ میرے 2 3 اور نوجوان اور شکاری دوستوں کو بھی بلایا گیا۔ ایک بات سنو لڑکو، سیدے کے باپ نے کہا، سیدے کو بھی شکار پر لے کر جایا کرو۔ چاچا جی، ہمارے ایک دوست افضل نے کہا، ہم نے ایک بار سیدے سے کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ چلا کرے، لیکن وہ کہتا تھا کہ ابا جی کو ڈر ہے کہ گھر میں کتا رکھا تو رحمت کے فرشتے یہاں آنا چھوڑ دیں گے۔ کتا تو میں اب بھی اسے نہیں رکھنے دوں گا۔ سیدے کے باپ نے کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شکار پر جایا کرے اور کبھی کبھی تم لوگ ہمارے گاؤں میں اس کے پاس آ جایا کرو۔ اس زمانے میں ماں باپ اپنے بیٹوں کو صحیح معنوں میں مرد بناتے تھے۔ مرد سے مراد یہ تھی کہ لڑکے کا جسم مضبوط اور پھرتیلا ہو اور مشکلات کو برداشت کر سکے، لیکن ہم حیران تھے کہ سیدہ مردانگی کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ وہ قدآور جوان تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے تاش کھیلنے کا چسکا پڑ گیا ہو۔ وہ بڑا اچھا گھڑ سوار تھا، کبڈی کا بڑا اچھا کھلاڑی تھا، شرمیلا اور بزدل بھی نہیں تھا۔ پھر معلوم نہیں کیا بات تھی کہ اس کے باپ نے کہا تھا کہ ہم اسے اپنے ساتھ لگا لیں۔ دوسرے دن سیدہ ہمارے گاؤں میں آیا۔ اس سے پہلے بھی اس کے ساتھ کبھی کبھی ملاقات رہتی تھی۔ وہ زندہ دل نوجوان تھا، ہنسی مذاق کا عادی تھا۔ اس کی شادی کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ شادی کے بعد ہم اسے پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ میں نے اور میرے 2 3 دوستوں نے اس کے ساتھ وہی مذاق کیے جو نئے شادی شدہ لڑکوں کے ساتھ کیے جاتے تھے۔
मैं ये देख कर कुछ हैरान हुआ कि उसने मजाक का जवाब मजाक से देने के बजाय सर झुका लिया, और अगर वो ज़रा सा हंसा भी तो ये ज़बरदस्ती की हंसी थी। मैं और शहबाज उसे साथ ले आए। मैंने उन्हें अपने घर में बिठाया। सिर्फ ये नहीं कि वो खुश नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर अफसोस और मायूसी के तासुरात थे। इसकी वजह यही हो सकती थी कि वो शादी कहीं और करना चाहता था और माँ बाप ने कहीं और करवा दी। यही ख्याल जहन में रखकर मैंने उससे पूछा कि वो इतना उदास और परेशान क्यों है। उसने बज़ाहिर बेतकल्लुफ़ी से कहा कि शादी करके उसकी तबीयत बिल्कुल बुझ गई है। मैंने उसे कहा कि शादी करके मेरी तबीयत भी इसी तरह बुझ गई थी, लेकिन तीसरे रोज़ मेरी माँ ने और मेरी बीवी ने ऐसी आग लगाई थी कि मेरी तबीयत फिर पहले की तरह दहकने लगी। शहबाज खान ने भी उसे कहा कि जब किसी की आज़ादी ग़ुलामी में बदल जाती है, तो उसका यही हाल होता है। नहीं भाइयों, सैयदे ने जवाब दिया, मैं अब भी आज़ाद हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि मेरा दिल खुश क्यों नहीं रहता। यार सीधी बात करो, शहबाज ने उसे कहा। दिल किसी और को दे बैठे थे और माँ बाप घोड़ी में बिठाकर किसी और जगह ले गए। खुदा की कसम, ये बात भी नहीं, सैयदे ने कहा। अगर बात पसंद की करूं तो इससे अच्छी लड़की शायद ना मिल सके। फिर क्या है? मैंने पूछा। वो लड़ने झगड़ने वाली है? तौबा करो जी, सैयदे ने कहा। ऊंची आवाज निकाले तो मैं उसे वहीं छोड़ाऊं जहां से वो आई है। फिर तुमने ये बुरा सा मुंह क्यों बनाया हुआ है? शहबाज ने कहा। क्या उसने तुम्हारा कोई हुक्का पानी बंद कर दिया? सैयदा हंस पड़ा। अब भी उसकी हंसी बिल्कुल फीकी और मुर्दा सी थी। कोई बात जरूर थी जो उसने हमें नहीं बताई। हमने उसे बताया कि हम यारों के यार हैं और हम उससे हमदर्दी से उसकी परेशानी की वजह पूछ रहे हैं। हमने ये भी कहा कि वो हमें अपने दिल की कोई बात बता देगा तो वो राज में रहेगी। मैंने उससे पूछा कि कभी हमारे साथ शिकार पर चलेगा। उसने कहा कि वो यही पूछने आया था कि हम शिकार पर कब जा रहे हैं। हमने कहा कि जिस रोज वो जाना चाहे हम उसके गांव आ जाएंगे। उसने दोपहर का खाना हमारे साथ खाया और कहा कि हम कल उसके गांव आएं। हम तीन लड़के थे, मैं, शहबाज खान और अफजल। वो जब जाने लगा तो हम तीनों कुछ दूर तक उसके साथ गए। जब हमसे रुखसत होने लगा तो मैंने उसे अलग ले जाकर बड़ी संजीदगी से कहा कि वो हम पर भरोसा करे। अगर कोई ऐसा मसला उस पर आ पड़ा है जो वो अपने घर किसी को नहीं बता सकता, तो वो हमें बताए। हो सकता है कि हम उसका कोई ऐसा मसला हल कर दें जिससे वो बड़ा ही मुश्किल समझता है। मेरी ये बात सुनकर वो पहले से ज्यादा उदास हो गया। दूसरे दिन हम तीनों दोस्त उसके गांव चले गए। उसने हमें ड्योढ़ी या बैठक में बिठाने के बजाय अंदर सहन में बिठाया। उसकी माँ ने हम तीनों का इस्तकबाल बड़े प्यार से किया। उसकी बीवी भी हमारे सामने आई, बहुत खूबसूरत लड़की थी। हमारे इलाके के देहात में औरतें पर्दा नहीं करती। नई दुल्हनें जरा शर्माती थीं और थोड़ा सा घूंघट निकाल लेती थीं। सैयदे की बीवी ने यह तकल्लुफ भी ना किया। उसके चलने फिरने के अंदाज और डील डोल को देखकर मालूम होता था कि फुर्तीली और काम करने वाली लड़की है। सैयदे का बाप भी मिला और एक दो बातें करके बाहर निकल गया। हम बहुत देर तक सहन में गप्पे हाँकते रहे। खाना खाकर सैयदे ने कहा कि आओ बाहर घूम फिर आएं। वो हमें अपने रहट पर ले गया। वहां हम फिर उसके पीछे पड़ गए कि वो हमें बताए कि उसे क्या चीज परेशान कर रही है। उसने शायद पहले ही सोचा हुआ था कि वो हमें दिल की बात बता देगा। बात करते हुए शर्म आती है, उसने कहा, लेकिन अब ये जो हालत मेरी हो रही है, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मालूम नहीं मेरी पहली आदतों से तुम वाकिफ थे या नहीं। मैं इस तरह नहीं हुआ करता था जिस तरह तुम मुझे देख रहे हो। शादी की पहली रात मैं जब उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें मेरी दुल्हन को बिठाया गया था, तो दुल्हन को देखते ही मेरे दिल पर खौफ बैठ गया। फिर मैं साफ महसूस करने लगा कि मैं अंदर से कांप रहा हूँ। मैंने अपने दोनों हाथों को देखा। ये देखकर मेरी तबीयत और ज्यादा घबराई कि मेरे दोनों हाथ बूढ़ों की तरह कांप रहे हैं। मेरा मुंह खुश्क हो गया। वो पूरी रात इसी तरह कांपते हुए और डरते हुए गुजर गई। दिन के वक्त मैं दुल्हन को देखता रहा, लेकिन मेरी हालत बिल्कुल सही रही। रात को इस हालत का मुझ पर बहुत बुरा असर था। मैं ये सोच सोच कर परेशान होता था कि मेरी दुल्हन मालूम नहीं क्या सोचती होगी। दूसरी रात भी मेरी यही हालत हुई।
तीसरी रात भी ऐसे ही हुआ तो मेरी बीवी ने मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं उससे अपनी ये हालत छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये छुपाने वाली बात नहीं थी। मैं डरता इसलिए था कि दुल्हन ये कहेगी कि उसे ऐसा खामिन मिला है जिसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। वो मुझ पर जो भी इल्ज़ाम लगाती वो उसका जायज़ हक था। मैंने 3 रातों में उस पर यह साबित कर दिया था कि मैं उसके काबिल नहीं, लेकिन उसने मुझे अपने पास बिठाकर बड़ी दिलचस्पी और हमदर्दी से पूछा कि मुझे क्या हो जाता है। मैंने उसे बताया कि मैं हर लिहाज से ठीक हूँ, मुझे किसी नशे की भी आदत नहीं। हर कोई हुक्का पीता है, लेकिन मैंने हुक्के को भी कभी मुंह नहीं लगाया। मुझे कभी कोई ऐसी बीमारी भी नहीं हुई जिसने मुझ में कोई मुस्तकिल खराबी पैदा कर दी हो। फिर मालूम नहीं मुझे क्या होता जाता है कि उस कमरे में आता हूं तो मेरा जिस्म अंदर से भी और बाहर से भी कांपने लग जाता है। मेरी बीवी को ये फिक्र तो ना हुआ कि मैं मालूम नहीं किस मर्ज का मरीज हूँ। उसने कहा कि किसी दुश्मन ने मुझ पर तावीज़ करवा दिए हैं। बीवी का ख्याल ये था कि ये काले जादू का असर है। मेरी बीवी ने यह भी कहा कि उसे एक आदमी पर शक है। मेरी बीवी का रिश्ता 2 लड़कों के वालदैन ने मांगा था। दोनों को जवाब दे दिया गया। मेरी बीवी कहती है कि उन लड़कों में एक का बाप शैतान सा आदमी है। वो मेरे ससुर से इस बात पर नाराज हो गया था कि उसके बेटे को रिश्ता नहीं दिया गया। उसने किसी से मुझ पर काला जादू करवा दिया है। हिकायत में काले इल्म और काले जादू की इतनी कहानियां छप चुकी हैं कि हिकायत पढ़ने वालों पर काला इल्म असर नहीं कर सकता। इस इल्म के मुतल्लिक मजीद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। हमारे इलाके में ये इल्म ज़्यादा चला करता था। मैं एक फ़र्क बता देता हूँ। काला इल्म करने वाले आमिल अलग थलग होते हैं। वो उसका तोड़ भी करते हैं। दूसरे पीर और शाहजी होते हैं जो फूक मारते और तावीज़ देते हैं। उन फूकों और तावीज़ों का काले इल्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। दरअसल इन फूकों और तावीज़ों का ताल्लुक किसी भी इल्म के साथ नहीं होता। सैयदे की बीवी को ये शक था कि उस शैतान फितरत आदमी ने इंतकामन सैयदे पर कुछ करवाया है। मैंने इस शक को सही ना समझा। वो आदमी इंतकाम लेता तो लड़की के माँ बाप से लेता। सैयदे का इसमें कोई कसूर नहीं था। सैयदे और उसकी बीवी ने सैयदे की ये हालत घर में किसी को ना बताई, लेकिन सैयदा परेशान और मायूस रहने लगा। उसकी माँ ने उसकी बीवी से पूछा कि सैयदे को क्या हो गया है कि वो इतना चुप चुप रहता है। बीवी ने बता दिया। माँ ने सैयदे के बाप को बताया। बाप ने सैयदे से पूछा। सैयदे की रात को जो हालत हो जाती थी वो उसने बाप को बता दी। उनके गांव से 6-7 मील दूर एक गांव में एक हिंदू हकीम बहुत मशहूर था। इस किस्म के हकीमों को सियाने यानी दानिशमंद कहा जाता था। सैयदे को बाप उसके पास ले गया। हकीम ने सैयदे को अलग बिठाकर नबज देखी और उससे बहुत सी बातें पूछीं। हकीम ने उसे कोई दवाई न दी। उसने सैयदे के बाप को बताया कि लड़का जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल ठीक है, इसे दवाई की ज़रूरत नहीं। फिर क्या है? सैयदे के बाप ने हकीम से पूछा। अगर जिस्मानी नुक्स नहीं तो इस पर कोई उल्टा असर है, किसी ने कुछ करवा दिया होगा। शायद ये भी नहीं, हकीम ने कहा। लड़के ने मुझे तो कुछ नहीं बताया, हो सकता है इसका दिल कहीं और अटका हुआ हो। बाप ने सैयदे से पूछा तो सैयदे ने कस्में खा खा कर कहा कि उसका दिल हमेशा उसके काबू में रहा है और उसके दिल में और कोई लड़की नहीं। सैयदे की माँ 15-16 मील दूर एक बड़े पीर से तावीज़ ले आई और सैयदे के गले में डाल दिया। ये हमारे इलाके की मशहूर गद्दी थी। उस पीर ने कहा था कि लड़के ने किसी ऐसी जगह पेशाब किया है जहाँ जिन्नों का डेरा है। उसे अब जिनज़ादे ये सज़ा दे रहे हैं। पीर ने कहा था कि जिन उसे बख्श देगा, लेकिन कुछ वक्त लगा कर टलेगा। जिन नहीं टला। सैयदे का बाप भी पीर के पास गया। पीर ने और तावीज़ दे दिए। बाप ने पीर से कहा कि उन्हें काले जादू का शक है। पीर ने यकीन से कहा कि ये काला जादू हो, आसेब हो, किसी भी किस्म की कोई पकड़ हो, उसके तावीज़ों से रफा हो जाएगी। मगर 3 महीने गुजर गए, सैयदे की हालत वही रही। उस जमाने में हमने नफ्सियात का कभी नाम भी नहीं सुना था। अब मीम अलिफ साहब के मजमून पढ़ पढ़ कर आखिरी उम्र में पता चला है कि नफ्सियात भी एक इल्म है, लेकिन इंसान पहले रोज से ही नफ्सियात के इल्म के जेर असर रहा है। मैं, अफजल, शहबाज खान और हमारे 2 और दोस्त पीरों को नहीं मानते थे।
ہم نے پیروں کی کرتوت اپنی آنکھوں دیکھی تھی۔ شہباز خان نے سیدے سے کہا کہ اس پر کوئی وہم سوار ہے، وہ سوچ کر بتائے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے۔ اس روز بھی سیدے نے کچھ نہ بتایا۔ اس کی پریشانی بجا تھی کہ سیدہ جو چست و چالاک اور پھرتیلا تھا اور ہر طرف ہنستا کھیلتا پھرتا تھا، زیادہ تر لیٹا رہتا اور باہر جاتا ہے تو چپ چاپ رہتا ہے۔ باپ ہمارے گاؤں آتا رہتا تھا، اسے معلوم تھا کہ ہم کتوں کے شکار کو جایا کرتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ بیٹے کو ایسے شغل لگا دے کہ وہ پہلے کی طرح خوش رہے۔ یہ سوچ کر اس کا باپ ہمارے گاؤں آیا تھا۔ سیدے نے اس روز اپنے گاؤں میں ہمیں اتنا ہی بتایا۔ اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ ہم نے اسے کہا کہ پیروں کے جال میں نہ آئے۔ وہ تو اس نے خود بھی دیکھ لیا تھا کہ اتنے بڑے اور اتنے مشہور پیر کے تعویذوں نے ذرا سا بھی اثر نہیں دکھایا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ ہمارے پاس اس کا علاج بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے اور میرے دوستوں نے اسے کہا کہ وہ خدا کو یاد کیا کرے، نماز پڑھا کرے اور مسجد کے امام سے کوئی وظیفہ پوچھ کر وہ پڑھنا شروع کر دے۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کی عبادت کے سامنے کوئی جادو اور کوئی تعویذ اثر نہیں کر سکتا۔ اس کی بیوی حوصلے اور صبر والی لڑکی تھی۔ وہ سیدے کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ بیوی کے اس رویے سے سیدہ خوش رہنے کے بجائے اور زیادہ پریشان ہوتا تھا۔ ہم نے 2-3 روز بعد شکار کا پروگرام بنا لیا اور سیدے سے کہا کہ وہ اس روز صبح سویرے تیار رہے۔ ہم اسے گاؤں سے ساتھ لے لیں گے اور شکار کو چلیں گے۔ اس سے سیدہ کچھ خوش ہوا۔ وہ خود محسوس کرنے لگا تھا کہ اسے باہر نکلنا چاہیے۔ شکار والے دن ہم سورج نکلنے سے پہلے کتوں کو ساتھ لے کر اپنے گاؤں سے نکلے۔ سیدے کے گاؤں سے اسے ساتھ لیا اور اس ارادے سے چل پڑے کہ آج دور جائیں گے۔ ہمارا شکار کوئی شکار تو نہیں تھا۔ یہ میں نے آپ کو اپنی کئی کہانیوں میں سنایا ہے کہ ہمارا شکار اتنا سا تھا کہ گیدڑ یا خرگوش دیکھا تو اس کے پیچھے کتے دوڑا دیے اور کتوں کے پیچھے ہم دوڑ پڑے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا لہو گرم اور ذہن ٹھنڈا رہتا تھا۔ ذہن میں ایسے خیال اور تصور آتے ہی نہیں تھے جو ہمارے قد 4.5 فٹ سے اوپر بڑھنے ہی نہ دیتے اور ہمیں جوانی میں ہی بوڑھا کر دیتے۔ کتوں کا شکار تو آج کل بھی لوگوں کو کھیلتے دیکھا ہے۔ جیپوں پر کتوں کو لے جاتے ہیں اور شکار کھیلتے ہیں۔ کیسٹ پلیئر ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم خود ہی جیپیں اور خود ہی گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ اسی مشقت اور بھاگ دوڑ اور ذہن کو اپنے قابو میں رکھنے کا کرشمہ ہے کہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ کر بھی جسم بیماریوں سے محفوظ ہے اور ٹانگوں میں اتنی پھرتی ہے کہ راولپنڈی کی کسی سڑک پر چلتے جب کوئی چھچھورا چھوکرا موٹر سائیکل کے کرتب دکھاتا تیز رفتار سے قریب سے گزرتا ہے تو میں اچھل کر فوراً ایک طرف ہو جاتا ہوں۔ سیدے کو ہم ساتھ لے گئے۔ ہمارے ساتھی آگے آگے جا رہے تھے۔ میں نے سیدے کو اپنے پیچھے ساتھ کر لیا۔ شہباز خان بھی ساتھ تھا۔ ہم اس کے ساتھ اس کے مسئلے کی متعلق باتیں کرنا اور سننا چاہتے تھے۔ ہم سب کو خوشباش اور بھاگتا دوڑتا دیکھ کر وہ اور زیادہ اداس ہو گیا۔ باتیں کرتے کرتے اس کے قدم رکنے لگے۔ تمہیں ایک اور بات بتاؤں؟ اس نے کہا، لیکن تم ہنسو گے۔ ہم پر اسے اعتبار تھا، پھر بھی بات کرنے سے ڈرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے دل اور دماغ میں جو بات اور جو خیال اٹکا ہوا ہے وہ باہر نکال دے۔ اس نے ایک بات دل سے نکال کر ہمارے آگے رکھ دی۔ یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ سیدے کی عمر 4 سال سے ذرا کم یا زیادہ تھی۔ اس کے باپ اور ماں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ ایسا اکثر ہوتا ہی رہتا ہے۔ سیدے کے باپ نے اس کی ماں کو 2-3 مرتبہ 2-4 تھپڑ بھی مارے تھے۔ سیدے کو ماں سے جو پیار تھا وہ ہر بچے کو ہوتا ہے۔ اسے باپ پر غصہ آتا تھا لیکن وہ باپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ 4 سال کی عمر میں اس کے ماں باپ میں پھر مارکا ہوا تو ماں روٹھ کر اپنے میکے گاؤں چلی گئی۔ سیدے کے باپ نے اس پر اور سیدے پر یہ ظلم کیا کہ سیدے کی ماں کو بچہ ساتھ نہ لے جانے دیا۔ اس نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اسے منانے اور گھر لانے نہیں آئے گا۔ 4 سال عمر کا سیدہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ باپ اس کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ سیدے کا بڑا بھائی تھا، وہ بھی سیدے کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، لیکن سیدہ ماں کے لیے روتا تھا۔ اس کا باپ امیر زمیندار تھا۔ اس نے ایک مزارے کی نوجوان بیٹی کو اپنے گھر ہانڈی روٹی اور سیدے کے لیے رکھ لیا۔ اس لڑکی کی عمر 17-18 سال تھی اور شکل صورت کی اچھی تھی۔ وہ سیدے کے ساتھ پیار بھی کرتی اور اس کے ساتھ کھیلتی بھی تھی۔ سیدے کو باپ اپنے پاس سلاتا تھا۔
سیدے کو یہ لڑکی ماں کی طرح اچھی لگنے لگی۔ سیدے کے بھائی کی عمر 20-21 سال تھی اور اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ ایک روز سیدے کا باپ گھر نہیں تھا، اس کا بھائی گھر تھا۔ نوکرانی سیدے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سیدے کے بھائی نے نوکرانی کو بلایا اور اسے بھوسے والے کمرے میں لے گیا، پھر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ 2-3 منٹ کے بعد سیدے کو اس کمرے میں سے نوکرانی کے رونے کی اور غصے سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ سیدہ گیا تو وہ تو بچہ تھا۔ اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ دیہات کے کواڑ برائے نام ہوتے تھے، ان میں کھلی درزیں ہوتی تھیں۔ سیدے نے درز کے ساتھ آنکھ لگا کر دیکھا، اس کا بھائی نوکرانی کے ساتھ دھینگا مشتی کر رہا تھا اور نوکرانی اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جن کا دیا کھاتی تھی، ان کے تنومند بیٹے سے بچ نہ سکی۔ پھر سیدے کے بھائی نے اسے چاقو دکھا کر کہا کہ اس نے زبان کھولی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ لڑکی زبان بند نہ رکھ سکی۔ سیدے کا باپ گھر آیا تو نوکرانی نے رو رو کر اسے بتایا۔ باپ نے سیدے کے بھائی کو مکوں اور ٹھڈوں سے پیٹنا شروع کیا تو یہی نظر آتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو جان سے مار کر دم لے گا۔ سیدے کا بھائی شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ باپ گرج گرج کر یہی کہتا تھا، مر جا حرام کی اولاد، تو میرے گھر پیدا کیوں ہوا تھا؟ پھر باپ نے نوکرانی کو گلے لگا لیا اور بہت دیر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا تھا۔ سیدے کو بڑے ہو کر ماں نے بتایا تھا کہ اس لڑکی کی شادی کا آدھا خرچہ، جس میں جہیز کی کچھ چیزیں بھی شامل تھیں، سیدے کے باپ نے دیا تھا۔ اس کے بعد سیدے کے بڑے بھائی کے ساتھ اس کے باپ نے کبھی پیار اور محبت کی بات نہیں کی تھی۔ اس کی شادی کر کے اسے الگ مکان بنوا دیا تھا، کہتا تھا کہ تم عزت اور غیرت والوں کی حویلی میں رہنے کے قابل نہیں۔ سیدہ بہت چھوٹا تھا، اس کے دل پر دہشت بیٹھ گئی۔ ایک عورت اس کی ماں تھی اور ایک عورت نوکرانی تھی۔ سیدہ دونوں کو پاک اور مقدس سمجھتا اور اس کے ذہن پر یہ نقش ہو گیا کہ عورت پاک اور مقدس ہوتی ہے اور عورت کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی گناہ ہے۔ سیدے کی ماں 3-4 مہینے اپنے میکے بیٹھی رہی۔ اس کے بڑے بیٹے کی شادی کا دن مقرر ہوا تو باپ ان کی ماں کو راضی کر کے لے آیا تھا۔ نوکرانی شادی تک اسی گھر میں رہی۔ سیدے نے نوکرانی کو ماں کا درجہ دیا ہوا تھا۔ اس نوکرانی کی شادی کسی اور گاؤں میں ہوئی تھی۔ سیدے نے ہمیں سنایا، وہ چلی گئی تو میں رو پڑا تھا۔ وہ جب سسرال سے آتی تھی تو ہمارے گھر ضرور آتی اور میں دن کا زیادہ وقت اسی کے گھر گزارتا تھا۔ اب بھی وہ میرے ساتھ اسی طرح پیار کرتی ہے۔ پھر میری شادی ہو گئی اور جب میں دلہن کے کمرے میں گیا تو پہلے اپنی ماں کا خیال آیا، پھر نوکرانی میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی میرا جسم کانپنے لگا۔ پھر ہر رات میرے ساتھ یہی ہوتا رہا۔ میرا خیال ہے کہ مجھ پر کوئی وہم سا سوار ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو میری ان باتوں میں کچھ عقل نظر آتی ہو تو یہ میری عمر کی وجہ سے ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اور جب سیدے نے ہمیں یہ بات سنائی تھی، اس وقت ہم نفسیات کے نام سے بھی واقف نہیں تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اب بھی نفسیاتی تجزیہ نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اگر یہ کہانی سننے والوں کی سمجھ میں کچھ آئے تو وہ خود ہی سمجھ لیں۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ کوئی نفسیاتی معاملہ تھا۔ یہی باتیں کرتے کرتے ہم اتنی دور پہنچ گئے جہاں ہمیں جانا تھا۔ یہ وہی پہاڑی خطہ ہے جو راول پنڈی کی طرف جاتے ہوئے جہلم سے آگے آتا ہے۔ اس خطے کے متعلق میں اپنی کہانیوں میں بڑی تفصیل سے آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب تو اس علاقے میں گیدڑ بھی شاید کم ہی نظر آتے ہوں گے۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت وہاں بھیڑیے بھی تھے۔ اس روز ہماری بڑی خواہش تھی کہ کوئی بھیڑیا نظر آئے تو کتے اس کے پیچھے چھوڑے جائیں۔ ہم جب اس ڈراؤنے اور خطرناک علاقے میں داخل ہوئے تو میں نے سیدے سے کہا کہ یار، آج 1-2 بھیڑیے مل جائیں نا تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ شکار کیا ہوتا ہے۔ گیدڑوں اور خرگوشوں کو مار لینا تو بہت ہی آسان ہے۔ بھیڑیے کا نام سن کر وہی سیدہ جو مرا مرا سا نظر آتا تھا، یک لخت چمک اٹھا، کہنے لگا کہ آج پھر بھیڑیے کا ہی شکار ہو جائے۔ اس زمانے میں وہ علاقہ جنگل ہوتا تھا، کھڈ بھی تھے اور اونچی نیچی چٹانیں بھی تھیں۔ اب تو لوگوں نے درخت کاٹ کاٹ کر ان پہاڑیوں کو ننگا کر دیا ہے۔ ہم اسی طرح جا رہے تھے کہ کبھی تو بلندی پر جا رہے ہوتے اور کبھی بہت ہی نیچے چلے جاتے۔ درختوں اور چٹانوں میں سے جب تیز ہوا گزرتی تھی
तो बड़ी डरावनी आवाजें पैदा होती थीं। बाज़ जगह तो इस तरह आवाज आती थी जैसे कोई औरत रो रही हो। जो लोग इन आवाज़ों से वाकिफ नहीं, वो यकीनन डर जाते होंगे। हम एक ज़रा ऊंची जगह जा रहे थे। हमारे दो तीन साथियों के पास गुलेलें थीं। थोड़ी दूर दरख्त पर चीलें बैठी हुई थीं। हमारे एक दोस्त ने चील को गुलेल से पत्थर मारा। इतनी दूर से गुलेल से फेंका हुआ छोटा सा पत्थर चील का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे पत्थर चील के सर पर लगा हो। चील उड़ी, लेकिन हवा में फड़फड़ाकर थोड़ी दूर आगे गहरे इलाके में गिरी। हम जहां खड़े थे वहां से वो जगह नजर नहीं आती थी। ये तो हमारे लिए मामूली सा तमाशा था। हम सब ने अपने उस साथी को इतने अच्छे निशाने की दाद दी, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि तमाशा तो अब शुरू होगा। ये इस तरह हुआ कि चील गिरी और इसके साथ ही हमें कुत्तों के भौंकने और गुर्राने की आवाजें सुनाई दीं। मेरे दो तीन साथियों ने कान खड़े करके कहा कि ये कुत्ते हैं। किसी ने कहा कि ये भेड़िए मालूम होते हैं। हम तेज नहीं दौड़ सकते थे क्योंकि दरख्त भी थे और जमीन बहुत ऊंची नीची और पथरीली थी। ये ज्यादातर फलाही के दरख्त थे जो ऊंचे नहीं होते। उनकी डालियां जमीन से जरा ही ऊपर होती हैं और उस दरख्त के कांटे टेढ़े और बहुत तेज होते हैं। उन दरख्तों में से तेजी से गुजर कर जाना मुमकिन नहीं था। हम जूं जूं आगे बढ़ते जाते थे, यकीन होता जाता था कि ये भेड़ियों की ही आवाजें हैं। कुछ और आगे गए तो ये बुलंदी यकलख्त नीचे चली गई। उधर से उसकी शक्ल पहाड़ जैसी थी। नीचे कुछ जगह हमवार सी थी। उसमें दरख्त भी थे और उसके इर्द गिर्द नोकीली चट्टानें थीं। वहां हमें ये तमाशा नजर आया कि जिस चील को हमारे एक दोस्त ने गिराया था, वो आगे आगे भाग रही थी और तीन भेड़िए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। चील के पंजे खासे तेज होते हैं और उसकी चोंच भी बड़ी सख्त होती है। ये गोश्त खाने वाला परिंदा है। जो भेड़िया उसके करीब जाता था, चील पर फैलाकर जमीन से जरा उठती और उसके मुंह पर पंजे मारती थी। वो भेड़िया पीछे हट जाता था। मालूम होता था कि भेड़ियों ने चील के पर तोड़ दिए हैं, या ये वजह थी कि गुलेल का पत्थर उसके पर की जड़ में लगा होगा, इसलिए वो उड़ने के काबिल नहीं रही थी। भेड़िए उसे यूं पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जैसे वो उसके साथ खेल रहे हों। हमने कुत्तों की जंजीरें अभी खोली नहीं थीं। उन्होंने भेड़ियों को देखा तो वो जंजीरें तुड़वाने लगे। हमने कुत्ते छोड़ दिए। भेड़िए चूंकि अपने शिकार को पकड़ रहे थे, इसलिए वो भागने के बजाय मुकाबले पर उतर आए। उस रोज हमारे साथ सिर्फ 7 कुत्ते थे। हम खुद नीचे नहीं गए, ऊपर खड़े तमाशा देखते रहे। हमारे कुत्तों ने भेड़ियों को घेरे में ले लिया, लेकिन भेड़िए मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार थे। हमने देखा कि मालूम नहीं कहाँ से एक और भेड़िया निकल आया। ये हमने बहुत बाद में सुना था कि भेड़िए खा कितने ही हों, वो अपनी तादाद से कम तादाद के कुत्तों का भी मुकाबला नहीं किया करते। थोड़ी देर के बाद हमें वजह मालूम हो गई कि ये भेड़िए क्यों इतने ज्यादा कुत्तों के मुकाबले में डट गए हैं। दाएं तरफ एक चट्टान थी जो दरमियान से जरा फटी हुई थी। वहां झाड़ियां खासी घनी थी। वहां से भेड़ियों के दो बच्चे बाहर आए। हम समझ गए कि ये भेड़िए यहीं के रहने वाले हैं और यहाँ उनके बच्चे हैं। आपने देखा होगा कि कमजोर और डरपोक सी कुतिया जब बच्चे देती है तो वो हर किसी पर जो बच्चों के करीब से गुजरे हमला कर देती है। भेड़ियों की खूनखारी और दलेरी की वजह भी यही हो सकती थी कि वहां उनके बच्चे थे। चौथा भेड़िया जो बाद में आया था, वो उसी जगह से निकला होगा जहां से बच्चे बाहर आए थे। ये भेड़ियों की गलती थी कि वो 4 की तादाद में थे और 7 शिकारी कुत्तों के मुकाबले में जम गए थे। उनके दरमियान बड़ी खूनरेज लड़ाई हुई। हमारे एक दोस्त के सफेद बुलटीरियर कुत्ते का रंग बिल्कुल लाल हो गया। हम में से किसी ने कहा कि कोई कुत्ता मारा जाएगा। लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि हम सब डर गए कि उनके करीब गए तो हम में से कोई मारा जाएगा। खुद अपने कुत्तों से हमें खतरा नजर आ रहा था। ये ऐसा मंजर था जो फिल्माने के काबिल था। ऐसे सीन तो आपने कभी अंग्रेजी फिल्मों में भी नहीं देखे होंगे। चील का पता ही न चला कि वो कहाँ गायब हो गई। वहां दरख्त ज्यादा थे। कुत्ते और भेड़िए लड़ते लड़ते बिखरने लगे। ऊपर से हमें अपने बाज कुत्ते नजर नहीं आते थे। वहां अब हालत ये थी कि कभी दो कुत्ते एक भेड़िए से लड़ रहे होते, कभी दो भेड़िए एक कुत्ते को घेर लेते। हम इस वजह से नीचे उतरने लगे कि कोई कुत्ता खतरे में हो तो उसे बचा लें।
नीचे उतरते तक मार्के की सूरत यह हो चुकी थी कि एक भेड़िया भाग निकला था और शायद 3 कुत्ते उसके पीछे चले गए थे। भेड़ियों ने शायद हमें देख लिया था। हम एक दो नहीं 10-11 लड़के थे। हम सब ने अपने कुत्तों को ललकारना शुरू कर दिया। भेड़ियों को तो भागना ही था। फिर मैदान जंग के हालात ये हो गए कि एक या दो भेड़िए उन झाड़ियों में गायब हो गए जहां से उनके दो बच्चे बाहर आए थे। दो कुत्ते उन झाड़ियों के अंदर जाते और वापस आ जाते थे। ये भेड़ियों की खचार थी जिसका दहाना झाड़ियों के पीछे छुपा था। पीछे चट्टान थी, दहाना हमें नजर नहीं आ रहा था। भेड़िए दहाने के अंदर होंगे और अंदर से कुत्तों के मुंह पर पंजे मारते होंगे। दो तीन और कुत्ते जो किसी और भेड़िए के पीछे चले गए थे वो भी आ गए और झाड़ियों पर बार बार हमला करने लगे। हमें मालूम नहीं था कि अंदर एक भेड़िया है या दो हैं। अफजल और हमारे एक दोस्त मोटर ने दाएं बाएं से जरा ऊपर जाकर देखा तो उन्होंने कहा कि कुत्तों को पकड़ लो। वो कहते थे कि खचार का मुंह इतना तंग है कि भेड़िया या कुत्ता बैठकर अंदर जा सकता है। अंदर से यह कचार खुले हुए गार की तरह होगी। खतरा यह था कि कोई कुत्ता अंदर चला भी गया तो उसे बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। भेड़िए तो अंदर बाहर आने जाने के आदी थे। मुश्किल कुत्तों के लिए थी। हमने कुत्तों को पकड़ पकड़ कर पीछे घसीटना शुरू किया। वो हमारे काबू में आते ही नहीं थे। 3 कुत्ते जख्मी थे। हमने बड़ी ही मुश्किल से कुत्तों को पीछे किया और उन्हें जंजीरें डालीं। तब हमने देखा कि एक कुत्ता कम है और सैयदा भी कहीं नजर नहीं आ रहा। हमारे कुत्ते भौंक और गुर्रा रहे थे इसलिए और कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी। सैयदे का हम सबको इसलिए फिक्र हुआ कि वो पहली बार हमारे साथ आया था और वो ज़हनी लिहाज से ठीक भी नहीं था। वहाँ सांपों का भी खतरा था, भेड़ियों का खतरा तो था ही। हमें अभी मालूम ही नहीं था कि खचार में कितने भेड़िए गए हैं और कितने बाहर हैं। हम ऊंची नीची चट्टानों और टीकरियों में घिरे हुए थे। दरख्त भी ज्यादा थे इसलिए थोड़ी दूर तक भी नजर नहीं आता था। हम सब बिखर कर इधर उधर देखने लगे। फौरन ही हम में से किसी ने बुलंद आवाज से कहा, इधर है ओए। मैं करीब ही था, उधर को दौड़ा। मेरे सामने दो ऊंची टीकरियां थीं जिनके दरमियान जरा कुशादा गली सी थी। ये आगे से बंद थी। हमारा गुमशुदा कुत्ता भी वहीं था और सैयदा भी। लेकिन दो भेड़ियों ने उन्हें बड़े सख्त और खतरनाक मार्के में उलझाया हुआ था। वो हमारे एक दोस्त का कुत्ता था जो शिकार के लिए इतना बुरा नहीं था। दूसरे कुत्तों के साथ बड़ा जांफिशानी से देता था, लेकिन अकेला इतना ताकतवर और लड़ाका नहीं था। दो भेड़ियों के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं था। अगर सैयदा उसके साथ ना होता तो दो भेड़िए उसे चीर फाड़ चुके होते। वो जरा जरा सा जख्मी मालूम होता था लेकिन भाग नहीं रहा था। हम जब वहां पहुंचे उस वक्त एक भेड़िए ने ऊपर से कुत्ते की गर्दन पकड़ी हुई थी और दूसरा उसे कहीं मुंह डालने के लिए उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। हमारे पहुंचने तक सैयदे ने दूसरे भेड़िए को दुम से पकड़ा और भेड़िया बहुत तेजी से पीछे मुड़ा। ये जहन में रखें कि भेड़िया कुत्ता नहीं होता, दरिंदा होता है। खुदा ने उसके पंजे और दांत चीरने फाड़ने के लिए बनाए हैं और भेड़िया बड़ा फुर्तीला दरिंदा है। अगर सैयदा उसे कुत्ते की किस्म का जानवर समझ रहा था तो ये उसकी गलती थी। हम तो समझे कि सैयदा गया, लेकिन सैयदा भेड़िए से ज्यादा तेज निकला। उसने भेड़िए को पीछे घसीटा, खुद भी पीछे हटा और जोर से घूमा, फिर घूमता ही रहा। भेड़िया जमीन से उठा। सैयदे ने उसे 4-5 चक्कर दिए, जिस तरह आपने ओलंपिक्स में खिलाड़ियों को जंजीर वाला गोला फेंकते देखा होगा। भेड़िया चीखने लगा। सैयदे ने उसे घुमा घुमा कर जोर से छोड़ा। भेड़िया 10-12 गज दूर एक दरख्त के तने से जा लगा और गिरा। वो बड़ी तेजी से उठा। उसे चक्कर आए थे और उसे चोट भी लगी थी। वो भागने लगा, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि किस तरफ जाए। वो हमारी तरफ दौड़ा लेकिन लड़खड़ा रहा था। हमने कुत्ते छोड़ दिए। दूसरे भेड़िए ने कुत्ते की गर्दन मुंह में ली हुई थी। उसने भेड़िए की पहली चीखों से डर कर ही कुत्ते की गर्दन छोड़ दी। हमारी तरफ देखा और हवा की रफ्तार से साथ वाली टीकरी पर चढ़कर दूसरी तरफ गायब हो गया। दूसरा भेड़िया हमारे कुत्तों के नरगे में आ गया। उसकी बदकिस्मती सबसे आगे अफजल का बूली था। बूली ने अपना मखसूस दाव इस्तेमाल किया। उसने भेड़िए की गर्दन ऊपर से मुंह में ले ली और जोर जोर से भंबोड़ने लगा।
باقی کتوں میں سے کسی ایک نے اس کی ایک ٹانگ پکڑی، کسی نے دوسری، جس کا جہاں منہ پڑا اس نے دانت گاڑ دیے، اور 2 منٹ میں انہوں نے بھیڑیے کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ میں اور شہباز خان دوڑ کر سیدے تک پہنچے۔ اس کی قمیض کی ایک آستین کندھے سے کلائی تک پھٹی ہوئی تھی، اور اس کے بازو پر بھیڑیے کے پنجے کی خراشیں تھیں جن سے خون نکل رہا تھا۔ ایک لڑکے نے اپنی پگڑی پھاڑ کر خراشیں صاف کیں اور خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ صرف خراشیں تھیں، زخم کھال سے نیچے تک نہیں گئے تھے۔ اس کے بازو پر ہم نے پگڑی لپیٹ دی۔ سیدے نے بتایا کہ اس نے اس کتے کو ادھر آتے دیکھ لیا تھا۔ 2 بھیڑیے اس کے پیچھے آئے۔ سیدہ اس کتے کو بھیڑیوں سے بچانے کے لیے ان کے پیچھے گیا تھا۔ ایک بھیڑیے نے سیدے پر حملہ کیا تھا۔ سیدے نے بھاگنے کے بجائے اس کا مقابلہ اس طرح کیا کہ بھیڑیے نے اسے پنجے مارنے کے لیے اگلی ٹانگیں اٹھائیں تو سیدے نے فٹ بال کو کک مارنے کی طرح بھیڑیے کے پیٹ میں کک ماری۔ بھیڑیا پیچھے تو ہٹا لیکن اس کے بازو پر پنجا مار گیا۔ سیدہ خالی ہاتھ تھا، اس نے ایک پتھر اٹھا لیا اور بھیڑیے کو مارا جو بھیڑیے کو ذرا بچ کر لگا۔ اگر سیدہ بھیڑیے کے آگے بھاگ اٹھتا تو اس کا خدا ہی حافظ تھا۔ اس نے بڑی دلیری سے بھیڑیے کا مقابلہ کیا، پھر دونوں بھیڑیے کتے پر ٹوٹ پڑے۔ ہمارے علاقے میں آج بھی بگیاڑ یعنی بھیڑیا خوفناک درندہ سمجھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بھی اسے خوفناک سمجھتے تھے، لیکن بھیڑیے بہت کم تھے۔ کبھی کبھی رات کو دور سے بھیڑیے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میں جس پہاڑی اور جنگلاتی علاقے کا واقعہ سنا رہا ہوں، وہاں اس دور میں بہت بھیڑیے ہوتے تھے، اور وہاں انہیں شکار بھی بہت مل جاتا تھا۔ اب تو وہاں بھی گاؤں آباد ہو گئے ہیں اور پکی سڑکیں بن گئی ہیں اور بھیڑیے غائب ہو گئے ہیں۔ بھیڑیے کے متعلق آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو میں نے بہت عرصے کے بعد کتابوں میں پڑھی تھی۔ جن علاقوں میں بھیڑیے ہوتے ہیں وہاں وہ گروہوں کی صورت میں رہتے ہیں۔ اکیلا بھیڑیا انسان پر حملہ نہیں کرتا۔ اگر گروہ ہو تو پھر یہ انسان کو یا کسی بھی جانور کو اپنا شکار سمجھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ہم خوش قسمت تھے کہ وہ گروہ صرف 4 بھیڑیوں کا تھا۔ اگر 10-12 کا ہوتا تو ہمارے کتوں کا اور ہمارا انجام کچھ اور ہوتا۔ سیدہ بہت خوش تھا، کہتا تھا کہ آئندہ بھی ادھر ہی آیا کریں گے۔ میرے ایک دوست نے اسے کہا کہ گھر جا کر یہ نہ بتانا کہ ہم بھیڑیوں کے شکار کو گئے تھے، اور یہ بھی نہ بتانا کہ بھیڑیے نے پنجہ مارا ہے، کہنا کہ یہ کتے کا پنجہ لگا ہے۔ اگر بتا دو گے تو ہماری ماؤں کو بھی پتہ چل جائے گا، پھر کتوں کے ساتھ ہمارا گاؤں سے باہر نکلنا بند کر دیا جائے گا۔ میں نے بتایا ہے نا کہ بھیڑیے کو بہت خوفناک درندہ سمجھا جاتا تھا۔ مائیں اپنے بچوں کو بگیاڑ کے نام سے ڈرایا کرتی تھی اور اپنے شیطان بیٹوں کو گالی بھی دیا کرتی تھی، تجھے بگیاڑ کھا جائیں، تیرا کلیجہ بگیاڑوں کے آگے ڈالوں گی۔ لیکن کوئی ماں نہیں چاہتی تھی کہ بگیاڑ کی آواز بھی اس کے بیٹے تک پہنچے۔ پھر ہوا بھی ایسے ہی کہ اپنے بیٹوں کے کلیجے بھیڑیوں کے آگے پھینکنے والی ماؤں کو پتہ چل گیا کہ پچھلی بار وہ کتوں کو ساتھ لے گئے تھے تو بھیڑیوں کے ساتھ جا لڑائی جھگڑا کیا تھا۔ ماؤں کو یہ خبر 5-6 روز کے بعد سیدے کے گاؤں سے ملی تھی۔ 10-12 مائیں ایک دوسرے کے گھر کو دوڑ پڑیں۔ ہر ایک کی زبان پر یہی الفاظ تھے، ہینری، وہ تیرا بھی گیا تھا؟ بھگیاڑوں کے شکار پر میرا شیطان بھی گیا تھا۔ ماؤں کی کانفرنس منعقد ہوئی اور ہمارے خلاف بڑی زوردار قراردادیں پاس ہوئیں۔ پھر ماؤں نے ہمیں جو بے تکی سنائیں وہ ہم نے بڑے شریف اور برخوردار بچوں کی طرح سر جھکا کر سن لیں۔ میری ماں نے میرا ایک کان پکڑا اور کھینچ کر اپنے پاؤں میں بٹھا لیا۔ کہنے لگی کہ کھا قسم تو آئندہ ادھر نہیں جائے گا جدھر بگیاڑ ہوتے ہیں۔ میں نے اسی قسم کی قسم کھائی جس طرح ہمارے وزیر وزارت سنبھالنے سے پہلے حلف اٹھایا کرتے ہیں۔ اس ایک واقعے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سیدہ کتنا دلیر اور مضبوط دل کا نوجوان تھا۔ اس سیدے کو کون بزدل اور ڈرپوک کہہ سکتا تھا؟ ہم 4-5 دنوں کے بعد اسے دیکھنے گئے کہ اس کے زخم ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں۔ وہ اب بالکل ٹھیک تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اسے بھی گھر سے جوتے پڑے تھے یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ ماں کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور ماں نے غریبوں کو پیسے اور روٹی اور مجھے گالیاں دیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے باپ نے اس کی خوب حوصلہ افزائی کی تھی اور کہا تھا کہ تم اصل مرد ہو۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اب بھی رات کو اس پر وہی اثر ہوتا ہے یا ختم ہو گیا؟ اس نے بتایا کہ وہ اثر پہلے کی طرح موجود ہے۔
پھر ہم اسی معاملے پر بات کرتے رہے۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 1.5-2 میل دور چھوٹا سا جو گاؤں ہے، وہاں 3-4 مہینوں سے کوئی نیا شاہ آیا ہے اور آتے ہی وہ مشہور ہو گیا ہے۔ میری ماں کہتی ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ، سیدے نے کہا۔ بیوی بھی یہی کہتی ہے، میرے ابا کا بھی یہی ارادہ ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ ان پیروں اور شاہوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے اتنے بڑے پیر کو آزما کر دیکھ لیا ہے، رتی بھر فائدہ نہیں ہوا۔ میں تو پھر تمہیں یہی کہوں گا، میں نے کہا، جو مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگو۔ ہاں یار، شہباز خان نے بھی کہا، ہم نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، ہم اسے پکا کر کے واپس آ گئے۔ تقریباً 1 مہینے بعد سیدہ ہمیں ملنے ہمارے گاؤں آیا۔ میں نے سب سے پہلے اس میں یہ تبدیلی دیکھی کہ وہ اداس اور مایوس نہیں تھا، بلکہ ہنستا مسکراتا آیا، اور جب مجھ سے بغل گیر ہوا تو ایسے پتا چلتا تھا کہ وہ میری پسلیاں توڑ دے گا۔ کیوں سیدے؟ میں نے اس کے کان میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تعویذ اثر کر گیا ہے۔ ہاں ہاں، سیدے نے میری پیٹھ پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، یہ تمہارے تعویذ کا اثر ہے۔ اس نے جو واقعہ سنایا وہ اس وقت میرے لیے بڑا عجیب تھا۔ آج میں اسے عجیب نہیں سمجھتا، میں یہ واقعہ اسی کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے والدین میرے پیچھے ہی پڑ گئے کہ میں اس شاہ کے پاس ضرور جاؤں، سیدے نے کہا۔ بیوی نے بھی یہی زور دیا۔ میں نے انکار تو کیا، لیکن مجھے دیکھ دیکھ کر یہ تینوں بہت پریشان رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ میں کم از کم ان تینوں کو خوش کرنے کے لیے ان کا کہا مان لوں۔ ایک روز میں اکیلا ہی وہاں چلا گیا۔ شاہ کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ شخص پہنچ والا پیر فقیر نہیں ہو سکتا۔ وہ تو لال سرخ پہلوان لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں اس طرح چڑی ہوئی تھیں جیسے نشے میں ہو۔ اس کے سامنے 3-4 آدمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس شخص کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤں اور سلام کروں۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ شاہ نے نشیلی سی آواز میں مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں۔ میں نے اسے بتا دیا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ اس نے اسی طرح جھومتی ہوئی آواز میں بڑے روب سے کہا، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بیچاری لڑکی پر ہو رہا ہے۔ اسے ساتھ لاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یا کوئی جن وغیرہ ہے۔ اس نے ایسی باتیں کی کہ میں کسی حد تک مان گیا کہ اپنی بیوی کو ساتھ لانا چاہیے۔ میں دوسرے ہی دن اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں گیا۔ وہ اسی طرح فرش پر دری بچھا کر بڑے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا جھوم رہا تھا، اور 3-4 آدمی اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ میری بیوی کو اس نے اپنے سامنے بٹھایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میری بیوی کا چہرہ پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی یہی حرکت بہت بری لگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اور اس کا جو بھی رتبہ تھا، وہ میری بیوی کے لیے غیر مرد تھا۔ اس نے میری بیوی کو پیچھے ہٹا کر اور آنکھیں بند کر کے کہا، یہ وہی کافر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سا کافر ہے؟ اس نے کہا، تم اسے نہیں جانتے، یہ ایک جن ہے جو مسلمان نہیں، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نہیں مانتا۔ جہاں کہیں کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کر دیتا ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں مجھے وہ صاف نظر آ رہا ہے۔ جب تم اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہو تو یہ کافر جن تمہیں ڈرا دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ساتھ والے دروازے کی طرف اشارہ کر کے میری بیوی سے کہا، ذرا اندر چل کاکی، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ چاہتا کیا ہے۔ اگر نہ مانا تو میں اس کے سارے خاندان کو جلا دوں گا۔ وہ اٹھا اور میری بیوی کو بازو سے پکڑ کر ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں۔ کبھی خیال آتا کہ یہ کوئی بزرگ ہے اور اس کے ہاتھ میں کرامات ہیں، لیکن فوراً بعد یہ خیال آتا کہ یہ نشہ کرنے والا کوئی دھوکے باز ہے اور پکا بدماش ہے۔ مجھے زیادہ پریشان نہ ہونا پڑا۔ 2-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازہ بڑی زور سے کھلا اور میری بیوی باہر نکلی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ چلو اٹھو یہاں سے، اور وہ باہر کو چل پڑی۔ پھر شاہ باہر نکلا۔ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ شاہ نے کہا، اس کافر نے تمہاری بیوی پر بہت برا اثر کیا ہوا ہے۔ تمہاری بیوی میری بے ادبی کر کے نکل گئی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ حرکت اس کافر نے کی ہے۔ میں نے شاہ کی یہ بات سنی اور باہر نکل گیا۔ بیوی باہر کھڑی تھی، غصے سے اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ اس نے خود مجھے کہا تھا
کہ اس شاہ کو بھی آزما لیتے ہیں۔ اگر میں اسے اس کی مرضی کے خلاف وہاں لے کر جاتا تو اس روز وہ جوتی اتار کر میرے سر پر مارتی۔ اس نے مجھے بتایا کہ شاہ اسے اندر لے گیا اور جاتے ہی پہلی بات یہ کہی، دیکھ لڑکی، یہ آدمی مٹی کا بت ہے، یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اس قسم کی بکواس کر کے اس نے میری بیوی کے ساتھ بڑی بیہودہ حرکتیں شروع کر دیں اور کہنے لگا کہ اس کے بغیر جن نہیں ٹلے گا۔ شاہ نے اور زیادہ ذلیل حرکتیں شروع کر دیں۔ میری بیوی سمجھ گئی اور وہ باہر نکل آئی۔ وہ جب دروازے کی زنجیر کھول رہی تھی اس وقت شاہ نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا تھا، لیکن زنجیر کھل گئی اور شاہ پیچھے ہٹ گیا۔ میری بیوی نے اس کے گھر سے کچھ دور جا کر مجھے کہا، میں مجبور ہو کر تمہیں یہاں لائی تھی۔ ایک طرف تم اتنے بہادر بنے پھرتے ہو کہ بھیڑیوں سے نہیں ڈرتے اور انہیں بھگا دیا، دوسری طرف تمہارا یہ حال ہے کہ بیوی کو دیکھ کر مر جاتے ہو۔ اگر تم ایسے ہی رہے تو معلوم نہیں مجھے کس کس کے دروازے پر ذلیل ہونا پڑے گا۔ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ اس نے نفرت سے کہا، معلوم نہیں تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے۔ اس نے مجھے اتنے گھٹیا الفاظ کہے کہ میرا دماغ میرے قابو سے نکل گیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور واپس شاہ کے گھر میں لے گیا۔ وہ پہلے کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کہا، تم قسمت والے ہو کہ اسے واپس لے آئے ہو، ورنہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ اسے آگے لے آؤ۔ میرے منہ میں جو ننگی گالی آئی وہ میں نے شاہ کو دے ڈالی۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تین چار آدمی اکٹھے بولنے لگے۔ کوئی کہتا، اوئے کم عقل، آگے ہو کر پاؤں پکڑ لے شاہ جی کے، تیرے کھڑے فصل جل جائیں گے۔ کسی نے کہا، او بے وقوف کے بچے، تو کوڑی ہو جائے گا، سجدہ کر سجدہ۔ شاہ خاموش تھا اور میں جو منہ میں آیا بک رہا تھا۔ میری بیوی نے بھی مجھے روکا اور چلنے کو کہا۔ میں نے شاہ سے کہا، تیرے ہاتھ میں کرامات ہے تو میری زبان بند کر دے۔ اس گاؤں سے تو باہر نکلے گا تو واپس تیری لاش آئے گی۔ اس نے کہا، جا کے دیکھ تیرا گھر کس طرح لٹتا ہے اور کس طرح تیرے خاندان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ میں اسے مزید گالیاں دے کر آ گیا۔ سیدے کو شاہ نے جو دھمکی دی تھی اور اس کے تین چار مریدوں نے اسے جس طرح ڈرایا تھا، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پیر اور شاہ آج بھی دیہاتیوں کو یہی دھمکیاں دیا کرتے ہیں۔ سیدے کی بیوی نے تو غیرت مند لڑکیوں کی طرح اپنی عزت بچا لی تھی، لیکن سیدے نے اس سے زیادہ غیرت مندی کا مظاہرہ کیا۔ وہ اکیلا تھا اور خالی ہاتھ بھی تھا، لیکن اس نے شاہ اور اس کے مریدوں کو للکارا۔ اس واقعے کو 4 دن ہو گئے ہیں، سیدے نے کہا، اور میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں۔ جس روز میں شاہ کو واہی تباہی سنا کر آیا تھا، اسی رات میری وہ حالت ختم ہو گئی جو بیوی کے کمرے میں جاتے ہی ہو جایا کرتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میرے اندر جو گانٹھ پڑ گئی تھی وہ بیوی کے تانوں نے کھول دی ہے۔ اس نے مجھے ایسی باتیں کبھی نہیں کہی تھی، لیکن اس روز شاہ کے گھر سے واپس آتے ہوئے اس نے مجھے راستے میں بڑی سخت باتیں کہہ دیں۔ وہ بہت بھڑکی ہوئی تھی۔ اس نے جب کہا، میں تمہاری بیوی ہوں، ماں تو نہیں، تو میرا دماغ پھٹنے پر آ گیا۔ میں نے اسی وقت محسوس کر لیا کہ میرے اندر کچھ ہوا ہے۔ رات کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہے۔ سیدہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا تھا، لیکن اس نے ہلکے سے ڈر کا بھی اظہار کیا کہ شاہ کی بد دعا نہ لگ جائے۔ ہم نے اس کا یہ وہم دور کیا اور کہا کہ اس کا کوئی نقصان ہونا ہوتا تو اس وقت تک ہو چکا ہوتا۔ سیدہ خوش خوش واپس چلا گیا۔ ہم نے اس شاہ کے خلاف پراپوگینڈا شروع کر دیا۔ لوگوں کو ہم سیدے اور اس کی بیوی والا واقعہ نہیں سنا سکتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ الٹا ہمیں برا بھلا کہتے تھے۔ شاہ کی شہرت ہمارے گاؤں میں بھی آ گئی تھی۔ ہم کہتے تھے کہ جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک کرشمہ دکھا دیا۔ 6 7 دن گزر گئے تو ہم نے شکار کا ارادہ کیا اور اپنے نوکر کو سیدے کے گاؤں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ صبح ہم بہت سویرے نکلیں گے اور وہ تیار رہے۔ وہ شام کو میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ رات یہیں گزارے گا اور صبح ہمارے ساتھ شکار کو چلے گا۔ ابھی ابھی صبح اندھیری تھی جب ہم گاؤں سے نکلے۔ سیدہ کہنے لگا کہ آج پھر ادھر ہی چلو، اسے بھیڑیوں کا شکار ہی اچھا لگتا ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ آج کسی اور طرف جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی خطرناک جگہ چلیں جہاں خطرناک جانور ملیں۔ ہمارے علاقے میں خطرناک جانور بھیڑیا ہی تھا جو پہاڑی علاقے میں ہی مل سکتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سیدہ کسی خطرناک جگہ جانا چاہتا ہے، چلو اسے رکھ سلیمان لے چلتے ہیں۔ اگر آپ نے میری کہانی رکھ سلیمان کی عیشری سنی ہے
तो आपको याद होगा कि वो जगह कितनी डरावनी थी। अब तो वो जगह वैसी नहीं रही। बारिशों ने उसके खदोखाल ही हमवार कर दिए हैं। उसकी हैबत ही खत्म हो गई है। हमारी जवानी के वक्त तो उधर से गुजरने की कोई जुर्रत नहीं करता था। वहां कोई खौफनाक दरिंदा नहीं था। वो जगह खौफनाक थी। ऐसे लगता था जैसे यहाँ बदरूहें और शेर शरार रहते हैं। वहां बड़ के दरख्त भी थे जिनमें गिद्धों और चीलों ने घोंसले बना रखे थे। मैं उस जगह की हैबत को पूरी तरह बयान करके कहानी को और लंबा नहीं करना चाहता। आप रख सुलेमान की ईशरी एक बार फिर सुन लें। वहां से हमने एक डाकू पकड़ा था। वो जगह डाकुओं और चोरों के लिए मौजू थी। सैयदे के कहने पर हम उस रोज उधर को चल पड़े। जब उस इलाके में दाखिल हुए तो सूरज निकल रहा था। हमने ये जगह एक बार पहले देखी थी, इसलिए हम निडर होकर चले गए। हमारे एक साथी सैयदे को सुनाने लगा कि यहाँ से हमने एक डाकू और एक अगवा की हुई लड़की को पकड़ा था। किसी ने कहा कि चलो पहले वो जगह देखते हैं। वो जगह कुएं की शक्ल की थी, लेकिन ये वसी कुआं जमीन के ऊपर था। मिट्टी की दीवारें गोलाई में खड़ी थीं। उनमें शिगाफ थे। दूर पीछे कहीं से पानी मरता था और जमीन के अंदर अंदर इस जगह आकर निकलता था। वहां गार बना हुआ था। उसमें पानी सावन की बारिशों के दौरान आता था। बाकी तमाम मौसमों में ये गार, जो मालूम नहीं कितनी दूर तक गया हुआ था, खुश्क रहता था। इस जगह के एक तरफ बरसाती नाला था। उसी तरफ से अंदर जाने का रास्ता था। हम उसके अंदर चले गए। आगे रास्ता मुड़ता था। हम रास्ता मुड़े तो एक आदमी जो रफा हाजत के लिए बैठा था उठकर दौड़ पड़ा। वहां करीब कोई आबादी नहीं थी, इसलिए ये हो ही नहीं सकता था कि ये करीब के गांव का कोई आदमी हो। ये किसी और मकसद के लिए वहां आया था। हम उधर को दौड़े। वहां एक और शिगाफ था। वो आदमी उसके अंदर गया था। हम भी अंदर चले गए। ये जगह भी जमीन के ऊपर कुएं जैसी थी। मिट्टी के टीले गोलाई में खड़े थे। ये कुआं थोड़ा सा तंग था। वहां हमने दो आदमी देखे। वो दो टरंकों पर बैठे हुए हमारी तरफ देख रहे थे। हमने उनके करीब जाकर पूछा कि वो कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। तो एक ने कहा कि वो बड़ी दूर जा रहे हैं, रात यहाँ गुजारी है। वो भी इतना ही कह पाया था कि सैयदा बोल पड़ा, इन्हें मैं शायद जानता हूँ। क्यों भाइयों, तुम ढोक वाले शाह के पास नहीं बैठे हुए थे? तुमने मुझे मेरी बीवी के साथ नहीं देखा था? मैंने शाह को गालियां दी थी तो तुमने मुझे डराया नहीं था? उन्होंने इनकार किया तो हम सब उनके पीछे पड़ गए। वो झूठ बोल रहे थे कि वो कहीं जा रहे थे। वो जगह रात गुजारने के लिए ठीक नहीं थी। मुख्तसरन ये कि हमने उन्हें कहा कि हम उन पर कुत्ते छोड़ देंगे। वो सच बोलें। आखिर उन्होंने ऐसा सच बोला कि हम एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। सच ये था कि वो शाह के आदमी थे। गुज़िश्ता रात उन्होंने सैयदे के घर नकब लगाई और ये दो ट्रंक निकाल लाए थे। उनके साथ एक और आदमी था। वो शाह के पास चला गया था। वो ट्रंक से जेवरात निकाल कर शाह को देने गया था। बात बिल्कुल साफ थी, शाह उन डाकुओं का सरगना था। ट्रंकों में कपड़े वगैरह थे। ये वारदात शाह ने करवाई थी। वो सैयदे से अपनी बेइज्जती का इंतकाम ले रहा था और अपनी उस बद्दुआ को सही साबित कर रहा था जो उसने सैयदे को दी थी कि देख तेरा घर किस तरह लुटता है। इन आदमियों ने हमारे साथ सौदेबाजी शुरू कर दी। वो हमसे रिहाई मांगते थे। शाह के मुतल्लिक उन्होंने बताया कि वो वजीराबाद के देहाती इलाके का पेशावर डकैत है और मफरूर है। सैयदा दो लड़कों को साथ लेकर अपने गांव को चला गया। बाकी सब लड़के वहीं रहे ताकि ये आदमी भागे नहीं और माल समेत पकड़े जाएं। हमें बहुत वक्त इंतजार करना पड़ा। हमें बड़ा मोटा शिकार मिल गया था। सैयदा अपने बाप, भाई, नंबरदार और गांव के दो तीन आदमियों के साथ आ गया। पुलिस भी उनके साथ थी। गुज़िश्ता रात सैयदा हमारे गांव में था। उसके घर नकब रात के आखिरी पहर लगी और ये मुजरिम दो ट्रंक उठाकर यहाँ आ गए और सो गए। इधर ऐसा खतरा नहीं था कि कोई देख लेगा। सैयदा हमारे साथ शिकार पर आ गया। सुबह उसके घर वालों को पता चला कि वो तो लुट गए हैं। सैयदे का बाप नंबरदार वगैरह को साथ लेकर थाने चला गया। इधर से सैयदा गांव पहुंचा और वो भी थाने को चल पड़ा। उसे थानेदार आधे रास्ते में आता मिल गया। उसने उन सब को बताया कि गांव में जाने के बजाय उसके साथ चलें। चोर बमाए माल पकड़ लिए गए हैं। ये इत्तफाक मोजज़े से कम न होता। अगर उन आदमियों को हम ना देख लेते तो शाह पर कोई भी शक ना करता।
पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनकी निशानदही पर शाह को जा पकड़ा और सैयदे के घर के जेवरात उसके घर से बरामद हुए। उसे और उसके तीसरे आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शाह की पिछली हिस्ट्री वजीराबाद से हासिल कर ली थी। उसके खिलाफ डकैती और नकबजनी के 4-5 केस थे। उसे मजमूई तौर पर 41 साल सजाए कैद दी गई थी। उसके साथियों को 3-3 साल कैद मिली थी। अलबत्ता ये शाह तो ये कह सकता था कि सैयदे पर काले जादू का असर था या जिन्नात का, या ये जैसा असर भी था, उससे सैयदे को निजात दिलाने में शाह का ही हाथ था।